سے پروردگار کا حکم ہوا کہ جو نصرت کرے، مدد کرے، اور جس طریقے سے مولا کائنات نے دعوت ذوالشرہ میں وعدہ کیا تھا، ہر موقع پہ، ہر مرحلے پہ مولا کائنات مدد کر رہے ہیں، اور پروردگار نے جناب ابراہیم سے کہا کہ ایک بہترین مکان بنائیے کہ جس میں جو ہے سلطان آئے گا، رسول لے کر جائیں گے۔ جناب ابراہیم دیوار بنا رہے ہیں، اسماعیل اینٹ دے رہے ہیں، دیوار بنا رہے ہیں نا، کوئی بہترین ایسا نہیں ہے کہ انجینئر وغیرہ ہے نا، یعنی پروردگار نے بتایا کہ دیکھو یہاں پہ جو ہے معصوم کی جائے ولادت ہے، معصومی ہاتھ لگائے گا، غیر معصوم ہاتھ نہیں لگائے گا، تو پھر جو ہے معصوم کی جگہ پہ غیر معصوم نہیں آ سکتا۔ مولا کائنات ہے نا، خانہ کعبہ میں پورا منظر تو آپ کے ذہن میں ہے نا، دیوار شکوی فاطمہ بنت اسد آئی ہے، اور پھر رسول اسلام آئے، اور رسول اسلام آئے تو مولا علی دیکھ کر رسول اسلام کو مسکرائے، سوال کیا بارہ۔ تو اس دور میں جو یہ تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ پہچانتے تھے کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے نا، علی ہے یا نہیں ہے، شہر درست ہے یا نہیں۔ تو بہرحال ہر ایک دور میں اپنا اپنا ہوتا تھا، اور اس دور میں، ہر دور میں، پرانے زمانے میں بڑے تجربہ کار بھی ہوتے تھے نا، اونٹ وغیرہ کے نشان کو دیکھ لیتے تھے زمین پہ تو بتا دیتے تھے اونٹ ہے کہ اونٹنی ہے، بہرحال تجربہ کار تھے۔ تو بہرحال جب یہ ایسا ہوتا تھا کسی کے ولادت، تو سب کو معلوم ہے کہ ابو جہل جاتا تھا، سرما وغیرہ لگاتا تھا، تحفہ وغیرہ پاتا تھا، لیکن جب مولا کائنات اس دنیا میں آئے، جیسے ہی ابو جہل قریب گیا، اور پھر جو ہے معلوم ہے نا، ایسا تماشا لگا کہ رخ جو ہے الگ ہو گیا، بدل گیا۔ تو بہرحال کہ آج کے شب دیکھیے، زیادہ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں نا، بس مختصری کر رہے ہیں کہ آج کے شب جو ہے بہت مبارک شب ہے، اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس دنیا میں آئے، جو قسم النار والجنہ، اور جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہی جو ہے جنت میں جائے گا، ہے نا۔ اگر جو ہے اہل بیت کی، مولا کائنات کی اگر محبت نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ اب سنیے، ابھی یاد آ رہا، سنیے، ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ پڑھ دے، ایک صلوات پڑھیے محمد۔ تو ہر ایک جو ہے مولا کائنات کے فضائل کو، کمالات کو درک نہیں کر سکتا، ہے نا، درک نہیں کر سکتا۔ خود جو ہے بہلول نے جو ہے وہ سمجھا دیا تھا نا کہ دریا کنارے بیٹھے گڈھا بنا لیا، پانی ڈال رہے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کیا کہا؟ یہ جو دریا، یہ سمندر کا پانی ہم اس گڈھے میں بھر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا بیوقوف ہو، اتنا پانی اس گڈھے میں آ جائے گا، چھوٹے سے گڈھے میں؟ کہا یہی بات تو ہم تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں، ہے نا، کہ اتنی بڑی چھوٹی سی عقل ہے تمہارے عقل میں علی۔ پڑھیے صلوات۔ تو دنیا نے جو ہے مولا کائنات کو جہالت، تاریکی میں سمجھنے کی کوشش کی ہے، اسی لیے علی کو وہ جو ہے سمجھ نہ سکے۔ خیر بہرحال اب تو اب دیکھتے ہی رہتے ہیں، سب جو علی کو جو نہیں مانتے تھے، اہل بیت کو، وہ بھی بے شمار جو ہے اہل بیت کے فضائل اور کمالات جو ہے بیان کر رہے ہیں۔ تو اگر جو ہے علم کی روشنی میں دیکھتے تب جو ہے علی سمجھ میں آتا، لیکن جو ہے وہ علم کی روشنی میں نہیں، جہالت کی تاریکی میں علی کو دیکھا، جیسا کہ ہے شیخ سعدی وغیرہ کا
ایک تمثیل ہے، بس یہی 2 منٹ، اس کے بعد جو ہے آپ پڑھیے گا جتنا پڑھنا ہوگا نا۔ علم کی روشنی میں نہیں دیکھا، وہ بیان کرتے ہیں شیخ سعدی، سنیے گا، بہت دقیق بات ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہات میں ایک کسان تھا، اور وہ صبح اٹھتا تھا، اور اٹھنے کے بعد جو ہے اپنا جانور بیل ہے نا، بیل لیتا تھا، سحر کے وقت اٹھ جاتا تھا ہے نا، صبح سحر کے وقت بیل لے کر جاتا تھا، دن بھر کھیت میں کام کرتا تھا، کھیت جوتتا تھا، اور شام کو لا کے باہر ہے نا دروازے کے باہر باندھ دیتا تھا، گھر کے اندر آرام سے سوتا تھا۔ پھر جو ہے اسی طریقے سے سحر کے وقت اٹھ جاتا تھا، 4 بجے، بھور میں 5 بجے اٹھ جاتا تھا، اور پھر جو ہے بیل کو پیر سے مارتا تھا، اٹھو، جاتا تھا کھیت میں، دن بھر کھیت جوتتا تھا، شام کو آتا تھا، دروازے کے باہر باندھ دیتا تھا۔ تو ایک دن وہ دروازے کے باہر باندھ کے گھر کے اس کے گائے بیل کو کھا گیا شیر، کھانے کے بعد وہیں بیٹھ گیا۔ یہ کسان جو ہے سحر کے وقت اندھیرا ہے، اٹھا، آیا، پیر سے مارا شیر کو، پیر سے مارا، اٹھو ہے نا، یعنی چلو کھیت میں۔ تو شیر نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ تم نے اندھیرے میں دیکھا ہے، اگر روشنی میں دیکھتے تو تمہارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے نا، اسی طریقے سے لوگوں نے علی کو علم کی روشنی میں نہیں دیکھا ہے نا، جہالت۔ پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔ تو بہرحال مختصر کر دے، 1-2 شعر سنا دے، ایک صلوات پڑھ دیے سنا دے ہے نا۔ مولا علی کے شان میں پہلے 4 مصرع سن لیجیے۔ شمع حرم لم یزلی کو دیکھو، شمع حرم لم یزلی کو دیکھو، کعبے میں 2 عالم کے ولی کو دیکھو۔ کفار سے کہتے ہیں بت ہوش میں آؤ، کیا دیکھتے ہو ہم کو، علی کو دیکھو۔ کسی کا عشق یوں آیا ہمارے قلب مستر میں، کسی کا عشق یوں آیا ہمارے قلب مستر میں، ڈرائی جس طرح بنت اسد اللہ کے گھر میں۔ حرم میں ساقی کوثر کی آمد ہے، چلو رندو، سنیے بہت دقیق ہے، حرم میں ساقی کوثر کی آمد ہے، چلو رندو، پیئیں گے بیٹھ کر دن دوپہر اللہ کے گھر میں، پیئیں گے بیٹھ کر دن دوپہر اللہ کے گھر میں۔ مقفل در تھا کعبے کا، عقب سے بشکن آیا، خدائی کیسے بت بے ڈھب پھنسے اللہ کے گھر میں۔